بٹھائیں نا ماس صاحب. غاز صاحب خیریت ہے؟ خیر سے بیٹا. حکیم صاحب کو بٹھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے اجتماع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے سفر شروع کس طرح کرتے تھے، اور اس دعا کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی گئی تھی کہ اس کا مفہوم و معنی کیا ہے، اور کس طرح سے وہ ایک یعنی پیغمبر کی طرف سے ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے رہنمائی ہے کہ سفر و حضر میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے وہ غافل نہ ہو. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں اور بہت سی ہدایات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بیان کرنا چاہیے، اگرچہ اس میں بعض ایسی ہیں جو اس وقت کے لحاظ سے اگرچہ ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی جس سے اس زمانے میں ہوتی تھی، تاہم ان کی ضرورت ہمیشہ ہی رہے گی جس طرح کہ آج بھی ان کی بعض جگہ ضرورت پیش آتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ روانہ ہوتے تو سفر میں کیا ہوتا تھا؟ آپ نے اس بات کو ترجیح دی اور اس بات کے لیے ارشاد فرمایا کہ اکیلے سفر نہ کرو. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اکیلے سفر کرنے میں کتنی خرابیاں ہیں تو کوئی شخص رات کو اکیلا سفر نہ کرے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ آج کے دور میں بھی جب کہ اس رسل رسائل آمد و رفت کے ذرائع کی بہت وسعت ہے اور بہت فراوانی ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ وہ جہاں چاہے جس وقت چاہے پہنچ سکتا ہے، لیکن تنہا مسافر جو ہے اس کے لیے جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ سب جانتے ہیں. ہر انسان، ایک بس میں بیٹھے ہوئے لوگ، ایک جہاز میں بیٹھے ہوئے لوگ، ایک اجنبی لوگ ہیں، سب ایک دوسرے سے کوئی واقف بھی نہیں ہوتا عام طور پر. تو ان میں یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے، جب وہاں سے اترتے ہیں تو سب اپنی اپنی طرف سے رہ جاتے ہیں، اپنی اپنی جو ان کے مقصد ہوتے ہیں وہاں. لیکن کوئی ایسا شخص جسے اس کے ساتھ ہمدردی ہو، اس سے تکلیف کوئی پہنچے تو اس کو تکلیف دور کرنے آگے بڑھے، اس کا مرض ہو، اس کی بیماری ہو جائے تو اس کا جو ہے اس کی تیمارداری کرے، اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو اس کی وہ تلافی جہاں تک کر سکتا ہے کرے. اس طرح سے اگر وہ ہمدردی کا مستحق ہے تو اس سے ہمدردی کرے، اس کا سامان گم ہو جاتا ہے تو اس کی تلاش کرنے میں اس کی مدد کرے. تو یہ فائدے ہیں ایک دوسرے آدمی کے ساتھ سفر کرنے میں. اور اکیلے سفر کرنے میں جیسے پہلے اس میں جو ہے پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا اس میں خطرہ، کیونکہ اس میں تو ڈاکوؤں کے خطرہ ہوتا تھا، راستہ بھول جانے کا خطرہ ہوتا تھا، کئی اس طرح کے خطرہ، مریض ہو تو کوئی اس کی تیمارداری کرنے والا موجود نہیں ہوتا تھا. لیکن یہ چیز آج بھی موجود ہے، اور بہتر سفر اور آرام دہ سفر اور کم سے کم تکلیف والا سفر وہ ہوتا ہے جس میں کوئی اپنا ساتھی موجود ہو، جو اس کا ہمدرد ہو، جو اس کا دوست ہو، جو اس کا عزیز ہو، اس کے ساتھ کوئی تکلیف اس کو کوئی آئے یا اس کی کسی نقصان کی تلافی کرنے کے وقت ہو تو وہ اس کی تلافی کر سکے. اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اکیلا سفر جو ہے، اگر آدمی 3-4 مل کے اکٹھے سفر، 300 آدمی اگر ملے تو پھر وہ کیا کریں؟ فرمایا عن نبی سعید و عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج ثلاثة فی سفر فلیؤمروا احدهم حدیث حسن رواہ ابو داود باسناد حسن. حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 3 آدمی اکٹھے سفر کریں تو ان میں سے ایک کو اپنا امیر بنا دینا چاہیے. یعنی یہ نہ ہو کہ وہ ایسے چلیں جیسے کہ ویسے، ان کے اندر بھی ایک ڈسپلن ہو، ان کے اندر ایک نظم ہو،
ان کے اندر ایسے سلسلوں کے اندر کوئی بات ان کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی فیصلہ کرنے والا موجود ہو، اگر ان کی کوئی ایک مشورہ کے لیے کوئی چیز پیش آتی ہے تو وہ اس کو جو ہے اپنے امیر کے سامنے پیش کریں یا اس کے مشورے سے کام کر سکیں یا اس کی رہنمائی میں کام کر سکیں۔ ہر ایک اپنا سر جو ہے وہ اٹھا کے جدھر چاہے چل دیا، اپنی مرضی کے ساتھ کرتا رہے، کہے مجھے فلاں ہوٹل میں رہنا ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے فلاں جگہ ٹھہرنا ہے، تیسرا کہتا ہے مجھے فلاں جگہ یہ کرنا ہے۔ نہیں، ان کا اپنا امیر مقرر کرنا چاہیے تینوں میں سے ایک کو، اور پھر جو ہے وہ ہم مشاورت کے ساتھ اس امیر کے تحت جو ہے اپنے سفر کو جاری رکھیں اور اپنا حضر جو ہے اس کو طے کریں۔ تو یہ ایک بظاہر ایک بہت سادہ سی بات ہے کہ 3 آدمی بھی جب سفر کریں تو ان کا وہ اپنا ایک امیر مقرر کریں، ان کی ضروریات جو ہیں، ان کا سفر جو ہے وہ بہترین طریقے سے تبھی ادا ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر ایک ایسا شخص موجود ہو جس کا انہیں احترام بھی ہو اور جس کی رہنمائی وہ چل بھی سکیں اور جس کا مشورہ ان کے کام آ سکے اور جس کی وجہ سے وہ بھٹکنے سے بھی بچ جائیں اور اختلاف کی نظر بھی نہ ہو جائے ان کا سفر جو ہے۔ کیونکہ جہاں 3 آدمی سب بھی ایک 30 مار خاں بن جائیں تو پھر وہ کوئی بھی فیصلہ کسی بات کے نہیں کر سکتے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو اگر بڑا سمجھے تو پھر کوئی مسئلہ بھی طے نہیں ہوتا۔ جب بڑے بھی آدمی ایک آدمی کو اپنا بنا لیتے ہیں تو وہ اپنی بڑائی میں کمی نہیں کرتے، بلکہ ان کی بڑائی میں سے یہ اضافہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایک نظم کی ضبط کے حوالے کر دیا ہے، جس طرح سے وہ اپنا مشن جو ہے، اپنا مقصد جو ہے وہ بہترین طریقے سے پورا کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے لیے جو چیز ہے اس وقت سب سے زیادہ، خاص طور پر اس دور میں جب کہ اسلامی نظام حکومت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی نظام حکومت قائم کرنا جو ہے یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ تو اگر کرتے کرتے انسان اللہ کی عبادت کرتے کرتے، نیک کام کرتے کرتے اگر ایسا ہے کوئی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعام کے طور پر ملتی ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا کہ تم اسلامی نظام حکومت قائم کرو، اسلام کو نافذ کرو اور حکومت جو ہے وہ اسلام کے قانون پر چلاؤ اور اس کے نظام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا جو ہے وہ انتظام کرو، یہ نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 آدمی، اور وہ سفر بھی جو ہے وہ سفر ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ 3 آدمیوں نے اکٹھے رہنا ہے، سفر کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، اپنے اپنے گھروں میں سب آ جائیں گے۔ 3 آدمیوں کی موجودگی میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم موجود ہے کہ وہ بھی ایک امیر مقرر کریں اپنا۔ تو کیا آپ تاکہ وہ انشار کے اور اختلاف کی جو ہے وہ نہ ہو جائے، اگر جو فلسفہ سیاست کے جاننے والے فلسفہ اجتماع کے وہ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کیوں مجبور ہے اکٹھا رہنے پر اور کیوں مجبور ہے اس بات پر کہ ان کی کوئی حکومت ہو، اس لیے کہ تمام انسان جو ہے، ہر انسان جو ہے وہ اپنی ساری ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ کوئی درزی کا کام کرتا ہے، کوئی موچی کا کام کرتا ہے، کوئی اسی طرح سے برتن بناتا ہے، کوئی کپڑے سیتا ہے، کوئی بسیں بناتا ہے، مختلف کام جو ہیں، مختلف لوگ جو ہیں مختلف پیشے کام کرتے ہیں، وہ سارے مل کے جو ہیں انسانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ایک انسان اپنی ضرورت پورا نہیں کرتا۔ اسی طرح سے ملک کے اندر ایک قانون جس کے کہ سارے لوگ پابند ہوں، سب کو معلوم ہو کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے اور یہ چیز ہمارے لیے غلط ہے، اس کے لیے یہ اس چیز سے ہمیں رکنا ہے اور یہ چیزیں ہمیں کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا نظام موجود ہو جو سب کے اوپر حاوی ہو، جو اپنے اقتدار کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ سب کو اس قانون پر چلنے کے لیے مجبور کرے، کیونکہ اچھے لوگ جو ہیں وہ تو چلتے ہیں، خود ہی قانون پر چلتے ہیں، لیکن جو برے لوگ ہیں ان کو چلانا پڑتا ہے، اگرچہ ان کی تعداد زیادہ نہ بھی ہو تو فساد پھیلا کے وہ فتنہ برپا کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ اب ایک اسکول پر اگر ہوا ان کا حملہ اور وہاں طالبات جو ہیں کتنی تعداد میں وہ شہید ہو گئیں، تو اب تمام اسکولوں کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ 8 فٹ اونچی دیوار بنائیں۔ تو اس طرح سے جب تک ایک ڈسپلن نہ ہو اور ایک قانون نہ ہو اور ایک نظم نہ ہو اور ایک نظام نہ ہو، کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ کہیں بھی نہیں چل سکتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وہ نظام انسان کے پاس بھیجا
اور اپنے پیغمبر بھیجے کہ وہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، پیغمبروں کو اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے دین کو جو ہے وہ غالب کرے۔ اور یہ غالب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے نظام جو ہیں وہ ان کی جگہ اسلامی نظام کام کرے۔ اب دیکھیے نا کہ اگر اسلام کے علم بردار جو ہیں، نیکی کے داعی جو ہیں، اسلام پر چلنے والے جو ہیں، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے وہ نظام میں رحمت ہے، وہ نظام اگر اس کے نفاذ کے لیے یہ کوشش نہیں کریں گے تو پھر جو مفسد ہیں، جو فساد برپا کرنے والے ہیں، جیسے کہ آج کی بڑی طاقتیں ساری دنیا کو اپنے ہم فساد جو اپنے پاس لے کے ان کی فساد برپا کر رکھا ہے، قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہے، انسانوں کی پرواہ نہیں ہے، ان کی جانیں جاتی ہیں، ان کی مال جاتے ہیں، ان کی روحیں جاتی ہیں، اور اس کی بے حیائی کی تصویریں جو ہیں سارے ملک میں پھیلاتے ہیں۔ جب ان کے لیے پھر چھوڑ دیا جائے، اسلامی نظام کے لیے کوشش نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو کھلا چھوڑ دینا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم کھل کھیلو، تم فساد پھیلاؤ، تم فتنہ پھیلاؤ، تم انسانیت کو تباہ کرو، تم بے انسانوں پر ظلم کرو، تم ان کی وسائل پر ناجائز قبضہ کرو، تم ان کی اذیت کے سامان کرو، تم ان کی آبروئیں لوٹو، تم ان کی دولت کو اپنے قوم کے لیے یا اپنے ملک کے لیے سب کچھ دنیا کی دولتیں جو استعمال کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسلامی نظام ہم قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض نہیں ہے بلکہ انعام کے طور پر ہوتا ہے، تو پھر ہم مفسدوں کو کھلا چھوڑ دیں کہ وہ تو کریں اپنے نظام کا قائم کرنے کے لیے کوشش اور مستحکم کریں، ظلم کو پھیلائیں، فساد کو بڑھائیں، فتنے کو پھیلائیں، انسانی کی تباہی اور بربادی کے سامان کریں، اور جو اللہ والے ہیں وہ دیکھتے رہیں اور کہاں ٹھیک ہے جی ہمارا تو یہ فرض نہیں ہے اس لیے ہم اللہ کو کیا وہ کس طرح کی یہ بات ہے، یہ سوچ ہے میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک ادنا سمجھ کا آدمی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی نظام کے لیے ضرورت ہے تو وہ نظام صالح ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اگر کسی کے لیے کوشش کرنی چاہیے تو وہ صرف وہ نظام ہے جس کے لیے انسانیت کو فائدہ پہنچے، جو انسانیت کی حفاظت کرے، جو انسان کے حقوق کی حفاظت کرے، جو اس کے آبروؤں کی حفاظت کرے، جو اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ لیکن اگر یہ نظام جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے دین کہتے ہیں، اس دین کے علمبردار جو ہیں وہ اس کو فرض نہ سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ تو بس چلتے چلتے جو ہے خود بخود قائم ہو جائے گا تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کے انعام ہوگا، یہ ہمارا فرض نہیں ہے، تو پھر ان کا فرض تو ہے کہ وہ فساد کا نظام قائم کریں، ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دین کا نظام قائم کریں جو انصاف پر مبنی ہے، جو عدل پر مبنی ہے، یہ ہے جو ظلم کا خاتمہ چاہتا ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسی سوچ جو ہے یہ کس طرح سے ہمارے اندر یہ کام خراب کر رہی ہے اور کیوں ہم ناکام ہیں اس میں نظام کے قائم کرنے، اس لیے کہ بہت سے لوگ جو اس کو فرض نہیں سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ اپنا فرض سمجھیں اور اپنی جو کچھ بھی ہماری طاقت ہے، جو کچھ بھی ہمارے ذرائع ہیں، ان کو اللہ کے نظام کے قائم کرنے کے لیے کریں۔ اپنے اوپر نظام قائم کرنا اولین شرط ہے، اولین بات ہے، لیکن صرف اپنے اوپر قائم کر کے ہم بری ذمہ نہیں ہو جائیں گے، ہمیں تو ساری دنیا کے اندر نظام قائم کرنا ہے، اس میں جو کچھ بھی ہم کر سکیں اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔